السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام ہے جناب روحانی مسائل اور ان کا حل، اور ہم یہ پروگرام آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ہر جمعرات پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 10:30 بجے تک. اور اس پروگرام میں ہم آپ کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور جو مختلف موضوعات ہوتے ہیں اس پر ہم آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جناب آج کا جو موضوع ہے اس پروگرام کا وہ آپ کو، جیسا کہ آپ نے جانتے ہیں کہ خوف کی کیا حقیقت ہے، خوف کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور کہ خوف کیوں ہے، خوف پر بات کیوں کی جاتی ہے. اور ہمارے دونوں معزز مہمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، نجم خان اور صدیق برکاتی صاحب. تو صدیق بھائی یہ بتائیے گا کہ خوف جو ہے مختلف طریقے کے خوف ہیں اس وقت دیکھا جائے تو. خواب میں بھی لوگ دیکھتے ہیں خواب کے خوف آتا ہے، کوئی ان کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے خوف کے بارے میں چیزیں. تو آپ بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کیا کیا کہنا ہے، خوف کی کیا حقیقت ہے؟ خوف ایک جذبے کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے. جس طرح خوشی ہے، جس طرح غم ہے، اسی طرح خوف کی کیفیت ہے. ہم لوگ ان دیکھی چیزوں سے، انہونی چیزوں سے خوف کھاتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر جاتے ہیں. کبھی ہم خواب میں کوئی چیز دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل دماغ میں خوف بیٹھ جاتا ہے. جی. اور کبھی کبھار خوف کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان نفسیاتی مریض تک بن جاتا ہے. صحیح. خوف اسے اس طرح جکڑ لیتا ہے جی کہ ہر وقت وہ اس خوف کے حصار میں جکڑا رہتا ہے. صحیح صحیح. اللہ نے قرآن کریم میں خوف کے حوالے سے اور اپنے اولیاء کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت آیت ارشاد فرمائی جی جی کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے جی. نہ انہیں کوئی غم ہے. ٹھیک ہے. ایک خوف تو وہ ہوتا ہے جو ہم کسی چیز سے ڈر کر ہمارے سینوں میں بیٹھ جاتا ہے، جی. ڈر جاتے ہیں، وہ احساس ہمارے ذہنوں میں فکس ہو جاتا ہے، وہ مختلف اوقات میں ہمیں ڈراتا رہتا ہے. ایک خوف وہ ہوتا ہے کہ نعمتوں کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، نقصان ہو جانے کا خوف ہوتا ہے. جی جی بالکل ہوتا ہے. جی. بہت سے لوگوں کو وہم ہوتے ہیں اور جی. وہ وہم خوف صحیح. وہ دیکھو. جی 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 بالکل. جی صدیق برکاتی صاحب جو کہ راستے میں ٹریول کر رہے ہیں تو یقیناً ان کی لائن جو ہے وہ جی جی بولیے. کے لیے وہ میں جی اچھا جی جناب صدیق برکاتی صاحب کی جو لائن ہے وہ ڈسٹرب. ہم نجم خان کی جانب چلتے ہیں. نجم آپ کیا کہیں گے، خوف کی کیا حقیقت ہے اور خوف کس طریقے کا ہوتا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو خوف کی جو حقیقت ہے نا، خوف کے اگر دیکھا جائے جی تو دو پہلو ہوتے ہیں خوف کے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مثبت پہلو پازیٹیو، اور ایک ہوتا ہے منفی پہلو نیگیٹو جسے کہا جاتا ہے. صحیح. اب ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان اپنے خوف کو مثبت پہلو پر کتنا کنٹرول کرتا ہے اور منفی پہلو پر کس طرح کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک. صحیح. یہ اسی طرح ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نیگیٹو کی مثال لے لیں کہ ضرورت سے زیادہ اگر خوف ہو جائے تو انسان جیسے صدیق صاحب نے فرمایا کہ نفسیات کی طرف چلا جاتا ہے، نفسیاتی ہو جاتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. اپنے اوپر انسان سوار کر لیتا ہے کہ فلاں کام کیسے ہوگا. جیسے نوجوان نسل کسی کو اپنی فیل ہونے کا خوف ہے، کسی کو ناکام ہونے کا ڈر ہے، کسی کو اپنی فیوچر میں شادی نہ ہونے کا ڈر ہے، کسی کو اس بات کا ڈر ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، لوگ میری عزت ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں. صحیح. کسی کو اس چیز کا خوف ہے کہ میرے مارکس کا اپنا آج ہے تو میرے والے کیا میری برائی کریں گے سامنے کہ دیکھو بیٹا کہاں نکل گیا، کہاں پڑے ہو. صحیح. اس چیز کا خوف ہے، اس چیز کا ڈر ہے. تو یہ سارے خوف جو ہوتے ہیں نا، یہ سب انسان کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے. کہ انسان اگر اپنے آپ کے ساتھ سچا ہوگا، اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں بندہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اس چیز کا بالکل خوف اگر آپ دل سے نکال دو گے
کیونکہ کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. آپ زندگی میں یہاں دنیا میں تنہا آئے تھے، تنہا رہو گے، تنہا جانا ہے. تو جب آپ کی تنہائی کے لمحے ہیں اس وقت میرے بھائی کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، آپ اکیلے ہی کھڑے ہوگے، کوئی آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، کوئی آپ کو اپنا کندھا نہیں دے گا. ضرورت کے وقت، مشکل کے وقت جو اپنے ہوتے ہیں نا وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو اس وقت جو انسان کو جو خوف ہوتا ہے نا کہ فلاں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس خوف کو دل سے نکال دینا چاہیے اور اپنے اندر سے خوف کو نکال کر نڈر ہو کر اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ کہ انسان جو سوچتا ہے نا، اپنے ایک انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں فلاں چیز میں کم ہوں تو میں اس کو چھپا لوں، فلاں بات کو کیا نام ہے لوگوں کے سامنے میری سچائی سامنے نہیں آ جائے، لوگ کیا کہیں گے. تو کسی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان جیسا ہے وہ اپنے آپ کو ویسے ہی قبول کرے. اگر اس کے اندر کچھ غلطیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، نیگیٹیوٹی ہے تو اس کو قبول کرے اور اس کو قبول کرنے کے بعد اس کو سدھارنے کی کوشش کرے. تبھی آپ کو کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی نہیں ملے گی. اچھا، اب خوف جو ہے یہ تو وہ خوف ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا پازیٹیو بات کریں ہم اس خوف کی، اس ڈر کی کہ جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. مثال کے طور پر انسان اتنا بے باک ہو گیا، اتنا نڈر ہو گیا کہ وہ غلط کاموں کی طرف نکل جاتا ہے. کوئی بھی ایسا کام جو ایک معاشرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس طرف وہ گامزن ہوتا ہے. تو اس وقت خوف جو ہے وہ پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے. اس وقت جو خوف ہے وہ اس کو غلط قدم اٹھانے سے روکے گا، اور اس وقت جو ڈر ہے وہ اس کو غلط بات کی طرف راغب ہونے سے روکے گا. تو اس پوزیشن کے اندر وہ جو خوف ہے وہ آپ کے لیے پازیٹیو ثابت ہوگا. خوف ایسا نہیں ہے کہ آپ دل سے نکال کر بالکل کوئی سرجری کروا لیں اور خوف کو بالکل سائڈ کر دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. خوف انسان کی ذات کے اندر ہے، خوف ایک جذبہ ہے، خوف رہے گا. البتہ اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے کہ اس کو کس طرح کس سمت کے اندر آپ نے اس کو راغب کرنا ہے، کس پازیٹیو پوائنٹ کے اندر اس کو لینا ہے، نیگیٹیوٹی میں لینا ہے. تو وہ انسان کو خود کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور جب انسان اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لے گا، اپنے آپ کو میانہ روی کے ساتھ ہر معاملات میں ایک ڈھال لے گا، ایک رویہ، ایک معتدل اعتبار سے اعتدال زندگی کے اندر جب بالکل اپنے آپ کو پیوست کر لے گا، تو اس وقت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو خوف ہوگا نا، جب اس پر کنٹرول ہوگا تو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو جو یوزز ہیں وہ انسان کے اپنے استعمال میں ہوں گے، اپنے ہاتھ میں ہوں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا، چونکہ صدیق برکاتی صاحب اس وقت ٹریولنگ میں ہیں. صدیق بھائی آپ اپنی بات کا کمپلیٹ کر لیں، چونکہ آپ بات کر رہے تھے، لائن آپ کی ڈراپ ہو گئی تھی. چونکہ آپ مجھے پتہ سفر کر رہے ہیں اس وقت پنجاب سے حیدرآباد کی جانب، کیا کہیں گے جو آپ بات کر رہے تھے ذرا اس حوالے سے؟ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی، خوف کے ساتھ ساتھ غم کا ذکر بھی ہوا. اور اللہ والوں کی ذات کے ساتھ اللہ نے تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اگر تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے تو پھر تمہارے دل سے دنیا کی نعمتوں کے چھن جانے کا یا کسی انسان کے نقصان پہنچا دینے کا خوف تمہارے دل سے نکال دیا جائے گا. اور اگر کبھی تمہارے سے کوئی چیز چھین لی جائے یا تم سے اگر کوئی چیز لٹ جائے، نقصان پہنچ جائے، تو پھر تمہیں اس کا غم بھی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ اللہ کے دوستوں کی پہچان ہے کہ جب وہ اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں تو نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے. ہمیں خوف ہوتا ہے چیزوں کے لٹ جانے کا، چیزوں کے چھن جانے کا، نقصان پہنچ جانے کا. لیکن جو انسان اللہ سے پکی دوستی لگا لیتا ہے نا، تو پھر اس کا سر بھی قلم ہو جائے تو بھی وہ زبان سے شکوہ شکایت نہیں کرتا. پھر کوئی بھی نقصان ہو جائے، کوئی بھی غم اسے پہنچ جائے تو وہ غم اسے تکلیف نہیں پہنچاتا. ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. کسی نے آ کے ان سے کہا کہ حضرت آپ کی فلاں دیوار گر گئی ہے، فلاں گھر آپ کا ہے، تو ان کے پیشانی پر ایک بل تک نہیں آیا. انہوں نے فرمایا اللہ ہی کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، کوئی بات نہیں. تو تھوڑی دیر ہوئی تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت وہ آپ کے گھر کی دیوار نہیں تھی، آپ کے برابر والے گھر کی دیوار تھی، اللہ نے آپ کی دیوار کو محفوظ کر لیا ہے. تو بھی ان کی پیشانی پر
کوئی آثار نہیں تھے. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے نعمت کو دیا تھا، اللہ نے اسے برقرار رکھا. تو جو شخص دوستی اللہ سے لگا لینا آصف بھائی، تو پھر کسی قسم کا خوف، چاہے اسے خواب میں کوئی چیز نظر آتی ہو، چاہے اسے اندیکھی مخلوقات ہیں جیسے جنات ہیں، چڑیل ہیں، جن بھوت ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں جس سے انسان ڈر جاتا ہے، خوف بیٹھ جاتا ہے دل میں، تو وہ اس لیے خوف بیٹھ جاتا ہے کہ ہمارا دھیان رب کی ذات